السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے میرے ذہن میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل پوچھیے۔ یہ جو ہم نمازی جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع اور سجدے میں ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پہ رہنے چاہیے یا کہ سجدے میں ہتھیلیاں گھٹنوں پہ اور انگلیاں تھوڑی سی آگے کر لی جائیں؟ کیا یہ اقدام صحیح ہوگا یا کہ گھٹنوں پہ ہی دونوں صورتوں میں ہاتھ گھٹنوں پہ ہی رہنے چاہیے، رکوع میں بھی اور سجدے میں؟ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ کسی وقت کرسی پہ بیٹھ کے میں پڑھتا ہوں تو میں تھوڑا سا اس میں فرق ڈالنے کے لیے کہ یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، تو سجدے میں میری انگلیاں تھوڑی سی آگے ہوتی ہیں گھٹنوں سے، تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں پہ ہی رہنے دیا کریں۔ صحیح کہا۔ تو برائے مہربانی مجھے یہ بتائیے، کیونکہ بندہ اگر گھٹنوں پہ رہے تو کسی وقت بھول بھی جاتا ہے کہ میں یہ رکوع تھا یا سجدہ تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ نحمدہ، مہربانی اس کو ذرا مجھے کلیئر کریں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ شیخ خالد سے اسی طرح کا سوال پوچھا جا رہا ہے بغیر تمہید کے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ان کی محفل میں، لیکن سوال کا جواب پیش کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، دیر کس بات کی ہے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے، اور اس چینل کے 1 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اسے 1 ملین سبسکرائبرز حاصل کرنے کا آپ بہت سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے حلقے میں دوست احباب سے ہماری ویڈیوز شیئر کر کے، تاکہ ہم دین اللہ کو بہت بڑی دنیا تک پہنچا سکیں۔ کریں گے آپ ہمارے لیے سپورٹ؟ ایک آدمی بھی، ہر آدمی اگر ایک ویورز ہمارے لیے لے کر آتا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم 1 ملین سبسکرائبر بھی اچیو کر لیں گے۔ سنتے ہیں جواب۔ ایک خاتون ہے ام صالح ریاض سعودی عرب سے، وہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہی جو آپ نے پوچھا ہے، یہاں وہ کرسی پر کون نماز پڑھتا ہے اور کیسے نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر سجدہ اور رکوع کی جو کیفیت ہے۔ موضع الیدین فی الرکوع والسجود، موضع الیدین فی الرکوع والسجود، ہاتھوں کو سجدہ اور رکوع میں کیسے رکھا جائے گا؟ فی حال القیام تضع یدیها حال صدرها۔ یہاں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ قیام میں چونکہ آپ اور مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ علی صدری، سینے پر ہاتھ باندھے۔ وفی حال الرکوع والسجود تضع رکبتیها۔ فی حال السجود والرکوع، آپ کو اپنے گھٹنے پر جس طریقے سے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، ویسے ہی رکھنے چاہیے اپنے ہاتھوں کو۔ وفی حال السجود تضع علی فخذیها۔ تو یہاں رکوع میں جب آپ جا رہی ہیں، اگر آپ چیئر پر بیٹھی ہیں اور رکوع اور سجود چیئر پر کر رہے ہیں، تو اگر آپ رکوع عام رکوع ہے تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سجدہ اور رکوع اگر دونوں ہی چیئر پر ہو رہے ہیں تو اس میں اس کی جو کیفیت ہے، اما ان تمدها على الارض فهذا لا اصل له۔ فانت، یہ جو آپ کرتے ہیں نا، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہاتھوں کو فضا میں آگے کر دینا اور زمین کی طرف بچھا کر، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ البتہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا چیئر پر نماز پڑھنے کی اور رکوع اور سجدے کے درمیان تفریق کیسے کی جائے، تو شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جس طریقے سے آپ کو جتنا خوف اور ڈر آپ اختیار کر سکتے ہیں تقوی کی بنیاد پر، اتنا کریں، اپنے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا ہے اسلام میں۔ اگر آپ بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو لیٹ کر نماز پڑھ لیں، لیٹ کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ لے کر سیدھے آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے کیسے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر صحت مند ہیں تو پھر آپ کو کھڑے ہو کر جیسے نماز پوری دنیا پڑھتی ہے ویسے پڑھنی چاہیے۔ تو آپ اگر یہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں نا سجدے میں، رکوع اگر کریں تو تھوڑا سا انحناء ہو گیا آپ کا، ایسے جھک گئے، اور پھر سجدے میں جب آپ گئے تو قدر تھوڑا سا زیادہ جھک گئے، اگر کوئی مشقت اور دشواری آپ کو پیش نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ اتنا جھک بھی نہیں سکتے کوئی حرج نہیں، تھوڑا ہی جھک جائے، لیکن
پچھلے رکوع سے تھوڑا سا زیادہ ہو. البتہ ہاتھوں کی جو کیفیت ہے وہ ہاتھوں کو آگے کر دینا شیخ فرما رہے ہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو عورتوں نے بیچاریوں نے ایسا کیا ہوا ہے. بہت ساری عورتیں تو نہ جانے کیا کہ تکیے پر سجدہ کرتی ہیں یا ٹیبل پر سجدہ کرتی ہیں. اس طرح کے سوالات ہیں. بہرحال یہ خوبصورت سوال ہے. ہاتھوں کو ہوا میں لٹکانا اس طریقے سے سجدے کی کیفیت میں یہ جائز نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ رکوع میں جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ وہاں ہیں، اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. رکوع میں جب آپ جائیں تو صرف آپ حرکت کریں، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں اور پھر اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آپ پھر دعا پڑھیں، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اور پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو ہاتھ ویسے ہی رکھے ہوں گے جیسے کہ آپ نے سجدے میں رکھے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے ہاتھ کرنا یہ تکلف ہے. اس شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون